وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم لوگ اردو کی نویں جماعت کی کتاب میں سے سبق نمبر 9 امتحان کی پڑھائی کریں گے، جسے تحریر کیا ہے مرزا فرت اللہ بیگ نے، اور یہ کتاب مضامین فرض سے لیا گیا ہے، اور مضامین فرض جو ہے وہ ہمارے سبق امتحان کا ماخذ ہے۔ تو چلیں اسٹوڈنٹس، ہم لوگ اپنے سبق امتحان کی پڑھائی کرتے ہیں اور مشکل الفاظ کے معنی کرتے ہیں۔ ہمارے سبق کا نام ہے امتحان، جس کے لفظی معنی ہے آزمائش۔ تو ہم اس سبق کا آغاز کرتے ہیں، جو کہ ایک شعر سے ہوتا ہے۔ نہ ہوئی گر میرے پرچوں سے تسلی نہ سہی، امتحان اور بھی باقی ہے تو یہ بھی نہ سہی۔ تسلی ہونا، دل کو تسکین ملنا، سکون ملنا۔ یہاں پر مصنف کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے پرچوں سے میرے دل کی تسلی نہیں ہوئی تو کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ زندگی میں اور بھی بہت سے امتحانات ہیں، صرف یہی نہیں ہے۔ تو ہم اپنے سبق کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اسٹوڈنٹس۔ تو لوگ امتحان کے نام سے گھبراتے ہیں، گھبرانا، پریشان ہونا، لیکن مجھے ان کے گھبرانے پر ہنسی آتی ہے۔ آخر امتحان یعنی آزمائش میں ایسا کیا ہوتا ہے؟ دو ہی صورتیں، فیل یا پاس۔ اس سال کامیاب نہ ہوئے، آئندہ سال صحیح۔ میں اپنے دوستوں اور ہم جماعتوں کو دیکھتا تھا کہ جوں جیسے امتحان کے دن قریب آتے جاتے ان کے حواس جو ہے وہ حس کی جمع ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ہوش۔ ان کا دماغ مختلمین بگڑا ہوا، اور ان کی صورت اتنی سی نکل آتی تھی بندے پر، یعنی مصنف کہہ رہا ہے میرے اپنے اوپر۔ امتحان کا رتی برابر اثر پہلے تھا، نہ اب بھی اس کے ختم ہو جانے کا افسوس ہے۔ رتی برابر، یہ رتی جو ہے وزن کرنے کا سب سے چھوٹا آلہ ہے، اس سے مراد ہے تھوڑا سا۔ امیدواروں کا مجمع مین ہجوم، نئی صورتیں، عجیب خیالات، یہ ایسی چیزیں ہیں جن سے کبھی دل سیر نہیں ہو سکتا، یعنی دل بھر نہیں سکتا۔ جی چاہتا ہے کہ تمام عمر امتحان ہوتے جائے، لیکن پڑھنے اور یاد کرنے کی شرط اٹھا دی جائے۔ میری سنیے، اب یہاں مصنف اپنی بتا رہا ہے بات، میری سنیے کہ 2 سال میں لا کلاس کا مطلب ہوتا ہے لا کی جماعت کا کورس پورا کیا، قانون کا یعنی قانون کی کلاس کا کورس پورا کیا، مگر کس طرح؟ شام کو یاروں کے ساتھ ٹہلنے نکلتا، واپسی کے وقت لا کلاس یعنی قانون کی جماعت میں بھی جھانک آتا، دیکھ آتا۔ منشی صاحب دوست تھے اور لیکچرار صاحب پڑھانے میں مستغرق ڈوبا ہوا، بہت مصروف۔ حاضری کی تکمیل میں کچھ دشواری نہ تھی۔ تکمیل کا مطلب ہے مکمل کرنا، دشواری کا مطلب ہے بالکل بھی کوئی مشکل پیش نہ آنا۔ اب آپ ہی بتائیں کہ لا کلاس میں شریک ہونے سے میرے کس مشغلے میں فرق آ سکتا تھا؟ والد صاحب قبلہ مطلب بزرگوار، خوش تھے کہ بیٹے کو قانون کا شوق ہو چلا ہے۔ کسی زمانے میں بڑے یعنی کسی میں آئندہ آنے والے زمانے میں بڑے وکیلوں کے کان کترے گا، کان کترنا مراد سبقت لے جانا۔ ہم بھی بے فکر تھے کہ چلو 2 برس تک تو کوئی محنت کے لیے کہہ ہی نہیں سکتا، بعد میں دیکھیے کون جیتا ہے اور کون مرتا ہے۔ لیکن زمانہ آنکھ بند کیے گزر جاتا ہے۔ 2 سال ایسے گزر گئے جیسے ہوا، یعنی بہت تیزی سے وقت گزر گیا۔ لا کلاس کا صداقت نامہ بھی مل گیا، صداقت نامہ یعنی تحریری ثبوت۔ اب کیا تھا؟ والدین امتحان وکالت کی تیاری کے لیے سر ہو جانا، پیچھے پڑ جانا۔ مگر میں بھی ایک ذات شریف ہوں، شریف آدمی یعنی کہ چلاک ہوں۔ ایک بڑھیا اور ایک بوڑھے کو دھوکہ دینا کیا بڑی بات ہے؟
میں نے تقاضا کیا یعنی خواہش کی یا مطالبہ کیا کہ علیحدہ کمرہ مل جائے تو محنت کروں۔ بال بچوں کی گڑبڑ میں یعنی بال بچوں کی موجودگی میں مجھ سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ چند روز اسی ہیلے سے ٹال دیے، ہیلا مطلب بہانہ، لیکن تابکے کا مطلب ہوتا ہے لیکن کب تک۔ یہ تابکے فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں کب تک۔ بڑی بی نے اپنے سونے کا کمرہ خالی کر دیا۔ اب میں دوسری چال چلنا، داؤ کھیلنا۔ دروازوں میں شیشے تھے، ان پر کاغذ چپکا دیا۔ کاغذ چپکانا یعنی کہ چسپا کرنا۔ لیمپ روشن کر کے آرام سے 7 بجے سے سو جاتا اور صبح 9 بجے اٹھتا۔ اگر کسی نے آواز دی اور آنکھ کھل گئی تو ڈانٹ دیا کہ خواہ مخواہ یعنی جان بوجھ کر میری پڑھائی میں خلل ڈالا جاتا ہے۔ خلل ڈالنا یعنی مداخلت کرنا، رکاوٹ پیدا کرنا۔ اگر آنکھ نہ کھلی اور صبح کو سونے کا الزام لگایا گیا تو کہہ دیا کہ میں پڑھتے وقت کبھی جواب نہ دوں گا۔ بیسیکلی وہ پڑھتا نہیں تھا، روم میں جا کر سو جایا کرتا تھا اور گھر والوں کو ایسے مظاہر کر رہا تھا جیسے وہ پوری رات پڑھتا ہے۔ اسی لیے جب وہ سوتا تھا تو گھر والے کہتے تھے کہ ہم لوگوں نے گھر کا جو تمہارے کمرے کا دروازہ نوک کیا تو تم نے جواب نہیں دیا، تو وہ کہتا تھا کہ میں پڑھتے وقت کسی بات کا جواب نہیں دوں گا۔ آئندہ کوئی مجھے دکھ کرنا تنگ نہ کرنا، آئندہ کوئی مجھے تنگ نہ کرے۔ بعض وقت ایسا ہوا کہ لیمپ بھڑک کر یعنی تیز ہو کر چمنی سیاہ ہو گئی۔ چمنی شیشے کا کھول ہوتا ہے جو لیمپ پر لگایا جاتا ہے، اور میری زیادہ محویت و محنت کا نتیجہ سمجھی گئی۔ محویت کسی خیال میں گم ہونا یعنی مصروف ہونا۔ بعض وقت والدہ کہتے بھی تھے کہ اتنی محنت نہ کیا کرو، لیکن میں زمانے کی ترقی کا نقشہ کھینچ کر ان کا دل خوش کر دیتا تھا، یعنی کہ دنیا میں وہی لوگ ترقی کرتے ہیں جو دن رات محنت سے پڑھتے ہیں۔ ایسی باتیں کر کے وہ اپنے والدین کو خوش کرتا تھا۔ خدا کر کے یہ مشکل بھی آسان ہو گئی اور امتحان کا زمانہ قریب آیا۔ میں نے گھر میں بہت کہا کہ ابھی میں امتحان کے لیے جیسا چاہیے ویسا تیار نہیں ہوں، یعنی میری ابھی تیاری مکمل نہیں ہے، لیکن میری مسلسل حاضری لا کلاس اور شبانہ روز یعنی دن رات کی محنت نے ان کے دلوں پر سکہ بٹھا رکھا تھا۔ سکہ بٹھانا، اثر قائم کرنا یا روب جمانا۔ وہ کب ماننے والے تھے؟ پھر بھی احتیاطاً اپنے بچاؤ کے لیے یعنی اپنے آپ کو بچانے کے لیے ان سے کہہ دیا کہ اگر میں فیل ہو جاؤں تو اس کی ذمہ داری مجھ پر نہ ہوگی، کیونکہ میں اپنے آپ کو ابھی امتحان کے قابل نہیں پاتا۔ لیکن والد صاحب مسکرا کر بولے کہ امتحان سے کیوں ڈرے جاتے ہو، یعنی کیوں خوف زدہ ہو؟ جب محنت کی ہے تو شریک بھی ہو جاؤ، یعنی امتحان دینے کے لیے جو ہے امتحان میں شرکت کرو۔ کامیابی اور ناکامی تو خدا کے ہاتھ ہے۔ مرد باید کہ ہراساں نہ شود، مرد آدمی باید چاہیے کہ ہراساں خوف زدہ ناشود نہ ہو۔ یہ فارسی زبان کا ایک لفظ ہے جس کا مطلب ہے کہ مرد کو چاہیے کہ کبھی بھی خوف زدہ نہ ہو۔ یہ مصرع ہے فارسی کا۔ میں نے بھی تقدیر اور تدبیر پر، تقدیر قسمت اور تدبیر کا مطلب ہوتا ہے حکمت، پر ایک چھوٹا سا لیکچر دے کر ثابت کر دیا کہ تدبیر کوئی چیز نہیں، تقدیر سے تمام دنیا کے کام چلتے ہیں۔ قصہ مختصر یعنی بات چھوٹی، درخواست شرکت دی گئی اور منظور ہو گئی، اور ایک دن وہ آیا کہ ہم ہال ٹکٹ لیے ہوئے مقام امتحان پر پہنچ ہی گئے۔ ہال ٹکٹ کا مطلب ہوتا ہے رول نمبر سلپ۔ گو یاد نہیں کیا تھا، لیکن 2 وجہ سے کامیابی کی امید تھی۔ اول تو امداد غیبی، غائب سے ملنے والی یعنی قدرت کی طرف سے ملنے والی مدد۔ دوسرے پرچوں کی الٹ پھیر یعنی پرچہ تبدیل کر لینا، اپنا پرچہ کسی اور کو دے کر اس کا پرچہ خود لے لینا۔ شاید وہ حضرات جو امتحان میں کبھی شریک نہیں ہوئے اس مضمون کو نہ سمجھیں، یعنی کہ پرچوں کی الٹ پھیر اور امداد غیبی کو نہ سمجھ سکیں۔ اس لیے ذرا وضاحت سے یعنی واضح طور پر عرض کرتا ہوں، بیان کرتا ہوں۔ امداد غیبی سے مراد امیدواران امتحان کی اصطلاح میں وہ مدد ہے۔ اصطلاح کا مطلب
لفظ کا کسی علم میں خاص معنی میں استعمال ہونا، یہ اصطلاح ہوتی ہے کہ کسی بھی لفظ کا کسی علم میں خاص معنی کے طور پر استعمال ہونا، جو ایک کو دوسرے سے یا کسی نیک ذات نگران کار یعنی کام کی نگہداشت کرنے والا، کام کو دیکھنے والا، یا عند المواقع یعنی موقع کے وقت یا موقع کی مناسبت سے کتاب سے پہنچ جاتی ہے۔ پرچوں کی الٹ پھیر گو بظاہر مشکل معلوم ہوتی ہے، لیکن تقدیر سب کچھ آسان کر دیتی ہے۔ بعض شریف کم حیثیت ملازم ایسے بھی نکل آتے ہیں جو با امید انعام یعنی انعام کے لالچ میں پرچہ بدل دیتے ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ اس سے ایک محنت کرنے والے کو نقصان پہنچ جاتا ہے، لیکن تدبیر اور تقدیر کا مسئلہ جیسا اس کارروائی میں حل ہوتا ہے، دوسرا کسی صورت میں حل نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ اور بھی صورتیں ہیں، لیکن وہ بہت کم پیش آتی ہیں، اس لیے ان پر بھروسہ کرنا یعنی اعتماد کرنا نادانی ہے، بیوقوفی ہے۔ خیر آمدم بر سرے مطلب، اس کا مطلب ہوتا ہے خیر میں اپنے مطلب کی بات پر آتا ہوں۔ 9:45 بجے گھنٹی بجی اور ہم بسم اللہ کہہ کر امتحان کے کمرے میں داخل ہوئے۔ یہاں ایک بہت خلیق کا مطلب ہوتا ہے ملنسار، اچھے اخلاق والا، ہنس مکھ ہنسنے ہنسانے والا نگران کار تھے۔ مجھے جگہ نہیں ملتی تھی۔ میں نے ان سے کہا، وہ میرے ساتھ ہو لیے یعنی میرے ساتھ چل پڑے۔ جگہ بتائی اور بڑی دیر تک ہنس کر باتیں کرتے رہے۔ میں سمجھا چلو بیڑا پار ہے۔ بیڑا پار ہونا یعنی کشتی کنارے لگنا یعنی کسی کام کا ہو جانا۔ اللہ دے اور بندہ لے۔ ٹھیک 10 بجے پرچہ تقسیم ہوا۔ میں نے پرچہ لیا۔ سرسری اچٹتی نگاہ یعنی غور و فکر کیے بغیر دیکھنا، سرسری نگاہ ڈالی اور میز پر رکھ دیا۔ لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ پرچہ پڑھنے کے بعد جیسا میرے چہرے پر اطمینان تھا، شاید ہی کسی کے چہرے پر ہوگا۔ خود تو اس پرچے کے متعلق اندازہ نہ کر سکا، لیکن نگران کار صاحب کو یہ کہتے ضرور سنا کہ پرچہ مشکل ہے۔ میں کئی مرتبہ اول سے آخر تک اس کو پڑھ گیا، لیکن یہ نامعلوم ہوا کہ کس مضمون کا ہے، کیونکہ اس نے پڑھائی نہیں کی تھی پورا سال، اس کو سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی کہ قانون کی 8-10 کتابوں میں سے یہ کون سی کتاب میں سے جو ہے یہ والا پیپر بنا ہوا ہے۔